بہت شکریہ ناظرین، آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد انیس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ علم الاعداد کے ماہر ہیں، ماہر نجوم ہیں، آسٹروفارمسٹ ہیں اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے استاد ہیں۔ ناظرین آج ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن اکتوبر کے مہینے میں لگ رہے ہیں، اکتوبر کا مہینہ کیا ستم گھر ثابت تو نہیں ہوگا، اور کون سے ایسے ستارے ہیں جن کو احتیاط کرنی چاہیے اس مہینے میں، کون سے ستارے ہیں جن کا رزق جو ہے وہ اس مہینے اکتوبر کے مہینے میں کھل جائے گا، اور کون سے ایسے ستارے ہیں جن کے باہر جانے کے چانسز بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت اگر آپ چارٹ دیکھیں تو اکتوبر کا مہینہ کیا ستم گھر ثابت تو نہیں ہوگا؟ کون سا اکتوبر؟ اکتوبر 2023۔ کتنے اکتوبر؟ سارے اکتوبر ہی ایسے چلتے آ رہے ہیں ابھی تک تو۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ اکتوبر بھی پچھلے اکتوبرز کی طرح کا یہ اکتوبر ہے۔ اس میں پانی سے ریلیٹڈ دنیا کی ہم بات کرتے ہیں، پرابلمس، ارتھ کویکس، نیچرل کلیمٹیز، یہ سارا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ساری چیزوں سے بچائے، بلاؤں سے ہمیں۔ پاکستان کو جب ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں تو پاکستان کے اوپر اس کی جو اکتوبر کا بیسیکلی جو رولنگ پلانٹ ہے وہ وینس ہے۔ اس کا جو اکتوبر میں جو آ جاتا ہے نا لبرا، اس کا رولنگ پلانٹ وینس ہے۔ وینس کا تعلق رضوان صاحب ہوتا ہے سیاست کے ساتھ۔ سیاست کی وجہ سے پاکستانی آج تک بھگتتے آئے ہیں، اس اکتوبر میں بھی بھگتتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی خاص مطلب میرے پاس بہت کوئی کیا کہتے ہیں شوگر کوٹنگ والی چیز نہیں ہے۔ آئی وڈ بی ویری اوپن۔ اکتوبر جو ہے پولیٹیکل لحاظ سے پاکستان کا ایک سخت مہینہ ثابت ہونے والا ہے۔ جب پولیٹیکل چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تو پھر جو حالات ہیں، چاہے اقتصادی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، اخلاقی ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو پاکستان میں پرابلمس جو ہیں اکتوبر کے مہینے میں انٹینسیفائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ان اکارڈنس ود دا پلانیٹری چارٹ آف پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب کن 4 ستاروں کے لیے اکتوبر کا مہینہ جو ہے نا وہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے؟ ایریز، کینسر، لبرا اٹ سیلف، اور اس کے بعد پائسز، 4 جو ہیں۔ تو اگر ہم ایریز کی بات کرتے ہیں تو اچھائی اور برائی دونوں بتا دیتا ہوں۔ یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن جیسے آپ نے کہا ہے، 14 اکتوبر کو سورج گرہن ہے، 28 29 کو جو ہے وہ چاند گرہن ہے۔ تو اس میں ایریز کو پہلے میں نیگیٹو چیز بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو میرٹل لائف ہے، جو میرڈ لوگ ہیں ایریز، ان کے ریلیشن شپ میں ایشوز آتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسپیشلی فائنانس کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا اس سے ریلیٹڈ، یعنی میاں بیوی میں جھگڑے نظر آئیں گے پیسوں کو لے کر، یہ چیز بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں اس میں بہت سارے کیسز ایسے رپورٹ ہو بھی رہے ہیں اور ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ بچوں کے ریلیشنز ماں باپ کے ساتھ بھی فائنانس کے میٹرز کو لے کے ایریز والے جو ہیں وہ خراب ہوتے نظر آتے ہیں۔ ریلیشن شپس اوور آل جو ہیں ایریز کے اکتوبر میں کچھ زیادہ اسٹیبل نظر نہیں آتے، خرابی کی طرف جاتے نظر آتے ہیں۔ پازیٹیوٹی اس کے اندر یہ ہے کہ ایریز سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں اکمپلش کرتے ہوئے ان میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس کے پری ایفیکٹس جو ہیں، ٹھیک ہے۔ پوسٹ ایفیکٹس جو ہیں ایریز کے لیے وہ یہ ہیں کہ دونوں کی میں بات کروں، چاند گرہن اور سورج گرہن، ایریز اور ایریز کے لیے پوسٹ ایفیکٹس اس کے جو آئیں گے وہ یہ آئیں گے کہ ایریز والے جو ہیں اس کے اندر جو ریلیشن شپ کی میں نے آپ کو خرابی بتائی ہے، اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ قانونی شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قانون سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ فیس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دونوں کے پوسٹ ایفیکٹس کے حساب سے۔ اور جو پازیٹیو چیز ہے ایریز کے لیے رضوان صاحب وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایریز جو ہیں وہ نئے رشتوں میں بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ خاص طور پہ ایریز سے جن کا تعلق ہے، جن کے رشتے رکے ہوئے تھے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے تھے پچھلے 1.5 سے 2.25 سال میں،
کیونکہ راہو اور جو کیتو ہے اس کی پوزیشن کی وجہ سے بلاکیج تھی ایریز کے نئے رشتے ہونے میں. یہ پوسٹ افیکٹس میں یہ ایریز کے لیے اچھی چیز ہے. اب ہم آتے ہیں کینسر کے اوپر. کینسیرینز کے لیے جو پری افیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ چیسٹ سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں, جن لوگوں کو چیسٹ ایریاز جن کے بائی برتھ ویک ہیں کینسیرینز کے, ان کو ایشوز جو ہیں وہ ارائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنے چیسٹ ایریا کا جو وہ چکرا ہے, آپ کا ہارٹ چکرا جو ہے, اس کا آپ نے دھیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے جو آتے ہیں نا پوسٹ افیکٹس, دیکھیں مین آتی ہے چیز ہیلتھ کی طرف سے ہی میں کہوں گا کہ کینسیرینز کو اویئر رہنا چاہیے. باقی روپے پیسے کی طرف سے جو پوسٹ افیکٹس آ رہے ہیں اس میں کچھ ان کے لیے ایکسٹرا آرڈینری بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے جو سوال کیا نا رزق کے حوالے سے, تو رزق کے حوالے سے کینسیرینز جو ہیں ان کے لیے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوسٹ افیکٹس میں پری افیکٹس میں بہتر ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے پوسٹ افیکٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کینسیرینز کے لیے کہ ہیلتھ کی میں نے بات کی وہ, اور پوسٹ افیکٹس میں ایک چیز اور ایڈ ہو جاتی ہے, بچوں سے ریلیٹڈ جو وریز ہیں کینسیرینز کو, ان کی تعلیم, ان کی شادیوں کی اور ان کے مطلب گرو کرنے کی, وہ وریز جو ہیں وہ میلو ڈاؤن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کا ایفیکٹ کینسیرینز کے اوپر سب سے سینسٹیو جو ہے ان کا ہوتا ہے مطلب کیونکہ یہ زمین کے بہت قریب ہیں, چاند ان کا حاکم سیارہ ہے, تو یہ چاند جیسے اپنی پوزیشنز بدلتا ہے ویسے ان کے موڈز بھی چینج ہوتے ہیں. 2.5 دن 52 گھنٹے کے بعد پھر نئی سچویشن ہوتی ہے, تو بچوں سے ریلیٹڈ وریز ان کی کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ اس کا پوسٹ افیکٹ, پازیٹیو پوسٹ افیکٹ ہے. ایک پازیٹیو پوسٹ افیکٹ یہ آتا ہے کہ نئی کوئی زمین جائیداد جو ہے اس کی طرف جاتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس لبرا جو ہے اس کا پری ایفیکٹ جو نیگیٹو ہے وہ یہ ہے کہ سکن سے ریلیٹڈ ڈیزیزز پلس یہ کہ بہن بھائیوں کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ کس طرح سے ٹھیک آپ نے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ چیزیں نہ ہوں, کیونکہ دعا جو ہے وہ تو تقدیر کو بدلتی ہے نا. دوسرا اس کا جو کیا کہنا چاہیے جو پوسٹ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریولنگ ہے لبرا والوں کی, جو لانگ اویٹڈ ٹریولنگ ہے, چاہے وہ ملک کے اندر ہے یا ملک کے باہر ہے, اس کے جو پلانٹس ہیں وہ اوپن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابراڈ کی ٹریولنگ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اور اپنے ود ان یور کنٹری سائڈ جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو آ جاتا ہے پائسز کی ہم بات یہ کرتے ہیں کہ پائسز والے جو ہیں ان کا بیسیکلی پرابلم اس وقت جو چلتا آ رہا ہے پچھلے 7-8 مہینے سے اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ لوگ اپنے بزنسز کو اسٹیبلش کرنے میں مصروف ہیں. پری ایفیکٹس جو نیگیٹو ہیں پائسز پہ وہ یہ ہے کہ ابھی 2 سے 2.5 مہینے ان کو اسٹرگل میں گزارنے پڑیں گے. ابھی مزید جو ہے وہ اسٹرگل ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس فیس کرنی پڑیں گی. اور کچھ لوگ ایسے جو پائسز کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں ان کے بزنس پارٹنرز بننے کے لیے, وہ لوگ ان سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے, ڈسٹنس کر لیں گے. یہ ایک دفعہ تھوڑی سی پرابلم میں آئیں گے پارٹنرشپ کے حوالے سے. اس کے بعد یہ 2-2.5 مہینے کے بعد خود سوچیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ راستہ ان کے لیے نکال دے گا انشاءاللہ. اچھا, پھر اس کا جو پوسٹ افیکٹ ہے نیگیٹو پوسٹ افیکٹ یہی ہے کہ دے ول فیل دیم سیلوز الون, اکیلے کھڑے ہوں گے, اور کچھ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ ان کے ذہن میں آ سکیں گی. وہ اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے. آپ قرآن پڑھیں اور سورہ والضحیٰ جو ہے وہ آپ پڑھیں, وہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہوتی ہیں. اچھا, یہ اس کا نیگیٹو پوسٹ افیکٹ ہے. پازیٹیو پوسٹ افیکٹس جو آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ دے ول اسٹارٹ ایٹ دیئر اون اگین, اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں گے, بزنس کے حوالے سے, اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے, فائنینشیل گولز کو اچیو کرنے کے حوالے سے. پلانٹس کی پوزیشن اس طرح سے لگے گی ان کے لیے کہ ان کی جو ویو لینتھ بنے گی اس کے ساتھ وہ یہ ہوگی کہ یہ کریج کی طرف جائیں گے. یعنی یہ اپنی ہمت کو دوبارہ سے اکٹھا کریں گے اور یہ دوبارہ سے اپنی پریکٹیکل پازیٹیو لائف کی طرف جانا شروع کریں گے. دوسرا اس کا پوسٹ افیکٹ جو ہے پازیٹیو وہ یہ ہے کہ جن پائسینز
کہ ریلیشن شپ کے ایشوز رہے ہیں پاسٹ میں، مطلب جو ڈائیورس والے معاملے سے گزرے ہیں، جو سلسلے جن کے ٹوٹ گئے ان کے سلسلے دوبارہ سے جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، مطلب جڑتے ہوئے اس طرح سے نظر آتے ہیں، وہ نہیں ہے کہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جڑے گا، یعنی جن کے ساتھ ٹوٹ گیا وہ تو گیا، مگر اب نئی چیزیں جو ہیں، نئے ہورائزنز جو ہیں قدرت ان کے لیے بہتر طریقے سے وہ انشاءاللہ اوپن کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اکتوبر کے مہینے میں یہ جو جادو، ٹونا یا نظر، کون سے ایسے ستارے ہیں جو ولنریبل ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ زیادہ ایکسپوز نہ ہوں تاکہ یہ جادو، نظر یا ٹونا اس سے بچ سکیں؟ یہ 4 کمزور ہیں، یہ جو میں نے بتایا نا، یہ 4 ہی ہیں۔ دیکھیں جادو برحق ہے، اور نظر بد جو ہے وہ جادو کی بدترین قسم ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ غلط تو کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی 4 بروج ہیں، انہی کو احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ان کی جو پلانیٹری پوزیشن ہے یہ ویک ہے۔ جب بھی آپ کا اورا، آپ کی پلانیٹری پوزیشن کمزور ہوتی ہے تو آپ ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کے لیے ولنریبل ہوتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 4 پلانٹس میں نے زوڈیک سائنس عرض کی ہیں، انہی کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ اچھے بھی ہیں اور یہ ولنریبل بھی ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں ہر انسان کے ساتھ نیگیٹیو اور پازیٹیو چیز ہے، ہر چیز کے ساتھ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی ہے۔ تو نیگیٹیو میں جب ہم جاتے ہیں تو کمزوری میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ان کی نیگیٹیوٹی میں ان کی یہ کمزوری بھی آتی ہے۔ کمزوری آتی ہے تو نیگیٹیوٹی آتی ہے نا، تو جب آپ ولنریبل ہوں گے تو کمزوری میں جائیں گے، جب آپ ہیلدی ہیں، اسٹرڈی ہیں، اسٹرانگ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو اوور کم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور صحت کے معاملات میں انہی 4 ستاروں کے خراب ہو سکتے ہیں؟ صحت کے زیادہ انہی کے ہیں۔ باقی ایک پلانٹ ہے جس کو ہم تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں، وہ ورگو ہے۔ ورگو والے جو ہیں وہ سٹمک سے ریلیٹڈ یا یہ جو بونز اور جوائنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، خاص طور پہ سٹمک سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، معدے سے ریلیٹڈ، ورگو والوں کے لیے وہ پرابلمٹک ہو سکتے ہیں۔ ورگوز کو احتیاط کرنی چاہیے، باہر کے کھانے مت کھائیں، گھر میں صاف ستھرا کھانا جو بھی ملتا ہے وہ کھائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ کون سے 4 ستارے جو ہے نا، اگر کوئی ویزا کے لیے اپلائی کر رہا ہے یا باہر جانا چاہ رہا ہے تو کن لوگوں کو اس مہینے میں جو ہے نا وہ اپنے ویزا اپلائی کر لینے چاہیے؟ 12 ستاروں کو کر لینے چاہیے۔ جو حالات ہے ویسے سب کو کر لینے ہاں چاہیے؟ جی، اس کا یہی جواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، دیکھیں جس کا ہاتھ پڑتا ہے نا، اگر کوئی جانے کے لیے، کوئی دیکھیں کوئی ٹیکنیکل بندہ ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کا یہاں پہ صحیح طریقے سے اس کا اکنالجمنٹ اس کو نہیں مل رہا، میجورٹی ویسے اسی طرح کی ہے، تو سب کے لیے ہے یہ۔ دیکھیں یہ جو اکتوبر شروع ہوگا نا، اکتوبر ویسے ایسٹرولوجیکلی تو شروع ہو گیا ہوا ہے 22 ستمبر سے، تو یہ یہاں سے لے کے مارچ تک کا جو ٹائم ہے یہ آلموسٹ بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں، ایریز آ جاتا ہے، جیمنائی آ جاتا ہے، کینسر آ جاتا ہے، ورگو آ جاتا ہے، 5 ہیں، 5، اور پھر یہ آ جاتے ہیں کیپریکونس جو ہے۔ یہ 6 جو پلانٹس ہیں، یہ اگر کرنا چاہیں ان دنوں میں تو فوری رزلٹ آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اللہ کی پروٹیکشن جو ہے، اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ نماز جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ جو ہے وہ ہیلپ فل وہی ہے ان سارے معاملات میں۔ زندگی میں برکت اگر لانی ہے نا تو صرف نماز پڑھتے رہیں، کسی تعویذ کی، کسی دھاگے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ وہ پروٹوکول فالو کر رہے ہیں جو میرے اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کو اس چکر میں ڈال دیتے ہیں، ہاں اللہ بے نیاز ہے نا، اس لیے کہتا ہے۔ اللہ بے نیاز تو ہے، مگر اللہ رب العزت اصل میں میسج ہمیں دے رہا ہے کہ بھائی یہ تمہارے لیے ہے، یہ جو میں نے دنیا اپنی خوشی کے لیے بنائی ہے، اس میں تمہیں میں نے بھیجا ہے، تو یہ پروٹوکول، یہ صحیفے، آسمانی کتابیں، نبی، رسول، پیغمبر جو کہہ رہے ہیں یہ میری طرف سے آ رہا ہے، اس کو فالو کرو، ٹھیک ٹھاک طریقے سے یہاں سے زندگی گزار کے واپس پھر وہاں آ جاؤ گے۔ ہم سمجھتے نہیں اس بات کو۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے بھی عمل کرنا چاہیے اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔